نورانی ہو جاتا ہے میں بھی پڑھوں. وہ 500 مرتبہ درود پڑھتی ہے, نہیں میں 1000 مرتبہ درود پڑھوں گی. اچھا وہ قرآن کا 1 پارہ تلاوت کرتی ہے, نہیں نہیں میں 2 پارے کروں گی. یہ وہ مقابلہ, یہ وہ حرص تھی جو صحابہ کرتے تھے کہ اگر وہ مال کا تیسرا حصہ لائے, وہ کہتے تھے میں آدھا مال لاؤں گا, وہ کہتے تھے وہ آدھا لے کے گئے میں پورا مال لے کے جاؤں گا. پھر کیا ہوگا, تیری وہ صفات جو ہیں وہ مغلوب ہو جائے گی, تو ان کا آقا بن جائے گا, اور جب تو ان کا آقا بن جائے گا تو وہ عزت والا ہوگا کہ تیرے ہاتھ میں دنیا بھی ہوگی اور آخرت بھی ہوگی. اور سمجھو اگر اسی حرص والی صفت کو اگر تو کیا کرے, تو ان کو اپنا آقا بنا لے, ان بری صفات کو, توجہ کریں اب اپنی بات کا جواب دیں, ان بری صفات کو تو اپنا آقا بنا لے, بری صفات تیری آقا بن جائے اور تو کیا بن جائے, غلام بن جائے. تو پھر تو ایسا غلام ہوگا کم بخت جو بڑے بڑے محل نما گھر بنا کر بھی اپنے گھروں سے بے گھر ہوگا, بڑی بڑی کرپشنز کر کے دولتوں کے انبار جمع کر کے بھی تو عدالتوں کے چکر لگا کر خوار ہو رہا ہوگا. اللہ کے بندوں کے دلوں میں تیری حقیقی عزت نہیں ہوگی جب تو کیا بن جائے گا, غلام بن جائے گا, اور تیری حرص والی صفت یا کوئی بھی بری صفت کیا ہو جائے گی, غالب ہو جائے گی. سمجھے بیٹا؟ اور جب تو آقا ہوگا اور یہ صفت مغلوب ہو جائے گی تو پھر دیکھ لو اللہ کے ولیوں کے مزار پر, پھر دیکھ لو اللہ والوں کی شان. دنیا کھا کے بھی جاتی ہے, روحانی نعمتیں بھی لے کے جاتی ہے, روحانی فیض بھی پا کے جاتی ہے, کتابوں میں بھی ان کا نام رحمت اللہ علیہ کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے, لوگ بھی ان کو لقب سے پکارتے ہیں, لقب سے. عام طور پہ تو لوگوں کو ان کے نام پتہ ہی نہیں ہے. اولیاء اللہ کس سے مشہور ہوتے ہیں, اپنے القابات سے, ہے کہ نہیں بیٹا؟ کیوں؟ جب بری صفات کیا ہو جائیں, مغلوب ہو جائے اور بندہ ان کا آقا بن جائے تو پھر اس کی فرما روائی سب کے دلوں میں بھی ہوتی ہے, وہ دلوں کی سلطنتوں پہ بھی حکومت کرتا ہے, اور دنیا کی نعمتیں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہوتی. کیونکہ اللہ نے جب دنیا کو بنایا تو فرمایا اے دنیا جو تیرے پیچھے بھاگے اس کو تھکا دینا, جو تیرے پیچھے بھاگے اس کو تھکا دینا, جو میری اطاعت کے راستے پہ چلے تو اس کے پیچھے پیچھے چلی جانا. تو اس لیے حضرت امام غزالی فرماتے ہیں پہلے اپنے اندر جھانک, سب سے پہلا تیرا کام یہ اپنی حقیقت کے خمیر کو پہچان, اپنی ان صفات کو پہچان. یہ ایک دن میں نہیں نظر آئیں گی بیٹے کہ یوں جھانکو گے تو آپ کو آج یہ پتہ چل جائے گا میرے اندر حسد زیادہ ہے, حرص زیادہ ہے, شرارت زیادہ کرتی ہوں, کسی کو دھوکہ زیادہ دیتی ہوں. ایک دن میں نہیں پتہ چلے گا, ہر روز ہر دن کئی سالوں کی محنت کے بعد آپ کو اپنے اندر ٹٹولنا آ جائے گا. اور جب یہ ٹٹولنا آ گیا بیٹا سمجھو کامیاب ہو گیا. کیونکہ پہلی بات تو اس ٹٹولنے کی ہے, اس اپنے آپ کو کھنگالنے کی ہے. یہ کھنگالنا تو ہوتا ہی نہیں ہے, ہم تو بس ہر وقت اپنے آپ کو صحیح سمجھتے, بولے بتائیے سارے صحیح سمجھتے ہیں, اچھا سمجھتے ہیں بیٹا, ہر وقت اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں, اچھا سمجھتے ہیں, نیک سمجھتے ہیں, بہت میں جو کر رہی ہوں بہت اچھا کر رہی ہوں. ہم تو یہ ہے بیٹا. لیکن حضرت امام غزالی فرماتے پہچان خود کو اور اپنی وہ شیطانی صفات کو اور بہیمانی صفات کو مغلوب کرتا جا, تو ان کے اوپر حاوی ہو جا, پھر تیرے اندر ملکوتی صفت فرشتوں والی صفات پیدا ہو جائیں گی. اور جب یہ پیدا ہو جائیں گی سنو کہ پھر کیا ہوگا, سبحان اللہ. ایک وہ وقت ہے کہ جب بندے کو موت آتی ہے, پھر جس وقت وہ دنیا سے جا رہا ہوگا, جینا ہر ایک نے اتنا ہے جتنا لکھوا کے لایا. ہاں کوئی اسی جینے کو اتنا کام والا بنا کے چلا گیا, اتنا کام والا بنا کے چلا گیا
کہ جاتے ہوئے دنیا سے تو خالی ہاتھ تھا، سفید کفن پہن کے گیا، لیکن ایسا کریڈٹ کارڈ، ایک ایسا نیکیوں، اجر و ثواب، آخرت کے اعمال کا ایسا کارڈ لے گیا جیسے ہی قبر میں گیا، او ہو یہ تو وہ بندہ ہے جو آخرت کے لیے اپنی ہر صلاحیت کو کس لیے استعمال کرتا تھا؟ آخرت کے لیے، اپنے مال کو آخرت کے لیے استعمال کرتا تھا۔ وہی والی بات، ان صفات کو اس نے مخلوق کیے رکھا، یہ تو فرشتہ صفت ہے، یہ زمین پہ کیسے سوئے گا؟ اللہ کے فرشتے اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دیتے ہیں۔ ہائے ہائے، پھر اس کی قبر میں بیٹھے اندھیرا نہیں ہوتا، وہاں حضور کی محبتوں کے نور روشن ہوتے ہیں، وہاں جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، اے سی سے بھی زیادہ ٹھنڈک اس کی قبر میں آ جاتی ہے، اس لیے وہاں اے سی نہیں جاتا، وہاں پنکھا نہیں لگتا، کیونکہ یہ ساری دنیا کی چیزیں آپ زمین دنیا کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہاں جانے کے لیے آپ کو کوئی اور مال چاہیے، اور وہ مال کمانے کے لیے آپ کو صرف سجدے کافی نہیں ہے، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اپنی حقیقت کو پہچان،